السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی نو انسانوں کی رہنمائی کے لیے قوم پیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ جو کہ آج کی ویڈیو کی غرض و غایت ہے اس بارے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچے انہوں نے جنم دیے اور ان کی وفات کب ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرائے ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے اللہ کی حمد نکلی، پھر اللہ تعالی نے یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، روح پھونکی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا، اشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کا جنت میں رہنا اس بارے میں بتاتے ہیں۔ یوں تو جنت میں تمام آسائشیں نعمتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبت محسوس کرتے تھے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں اور جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس جنت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں
یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لائی، اور اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ رب العالمین نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے یہ قطعی طور پر راضی نہ تھے، لیکن پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کے مسلسل اس پر باطل و خدا نخواستہ وہ ابھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو۔ اس پر دونوں بدحوسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ علیہ السلام کو روکا گیا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے تناول کر لیا تھا۔ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب در حقیقت جو سوال تھا اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئی اور کتنے بچوں کو انہوں نے جنم دیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نم میں تھی، لیکن ابلیس جو کہ سام کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی وجہ سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوع پھل کو پہلے حضرت اماں حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی
تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے 2 سیب لا کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدائے رحمان فرماتا ہے کہ ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائیں اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلا دیں، پھر حق زوجت ادا کریں۔ میں تم دونوں سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا، جب کفار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، ان دنوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ٹھہر چکا تھا۔ جب مدت پوری ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے ہیں، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انسانی حور ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غسل کر کے سوتی اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتی۔ ناظرین، افضل تو یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائیں۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لیں تو یہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کافر کی لاش اور وہ خوشبو لگانے والا اور جنبی شخص جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ جنت میں باغات ہیں، وہ عالم غیب میں ہیں اور جنت بروز قیامت ملے گی۔ جنبیوں کی سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی ہے۔ جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندنی کی ہے، اس کا گارا خالص مشک ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا، اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ہی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی 100 منزلیں ہیں اور منزل کا فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک عرابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین نے تجھے جنت عطا کی تو وہاں تیرے لیے ہر شے ہوگی جو تیرا دل چاہے گا اور آنکھیں پسند کریں گی۔ اہل جنت کا قد حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا، تو جنت میں بھی ہمارا قد 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا ہوگا انشاءاللہ۔ کونی سے لے کر ہاتھ کی بڑی انگلی تک کو ایک شرعی ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 18 سے 19 انچ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 90 یا 95 فٹ لمبا اور 10.5 سے 11 فٹ چوڑا بنتا ہے۔ اہل جنت کے جسم پر بال نہیں ہوں گے
اور ان کے چہروں پر داڑھی مونچھ بھی نہیں ہوگی، صرف سر کے بال اور پلکوں کے بال ہوں گے۔ جنت میں جنتی کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے اور نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پیخانہ کریں گے، نہ ناک سونگیں گے۔ ایک ڈکار آئے گا اور مشک کی طرح کا خوشبودار پسینہ آئے گا، ان دونوں سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی جنت میں جمع بھی کریں گے، جس سے مشک کی طرح کا خوشبو جیسا پسینہ آئے گا۔ جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں جتنی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں جنتیوں کی عمر 30 سال ہوگی اور مزید کبھی نہیں بڑھے گی، اور یہ 30 سال کم نہیں ہے۔ اگر انہیں سورج کے سالوں میں تبدیل کر دیا جائے تو 29 سال 1 ماہ اور 8 دن بنتی ہے۔ اس عمر میں تو آدمی بالکل جوان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ 30 سال کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر اگر کوئی جنتی ہوگا تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک دیا جائے گا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیا جائے گا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا دل دیا جائے گا، اور عمر 30 سال ہی رہے گی، اور اہل جہنم کی عمر بھی 30 سال ہی رہے گی، لیکن ان کا جسم پہاڑ جتنا پھول جائے۔ جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا، اور جب جنت میں رات ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ پردہ گرا دیا جائیں گے، جس سے جنتیوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب رات ہو گئی ہے۔ جنت میں سورج نہیں ہوگا، بلکہ عرش سے ایک نور نکلے گا، جس سے جنت میں روشنی ہوگی۔ جنت میں نیند نہیں، جنت میں تھکاوٹیں نہیں ہیں۔ سب سے ادنی جنت کو اللہ رب العالمین 80,000 نوکر دے گا اور 72 بیویاں دے گا۔ سب سے ادنی جنت میں اپنی نعمتوں، باغات، تختوں اور بیویوں کو 1000 برس کی مسافت تک دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ کے چہرے کی طرف دیکھے گا۔ روایات میں ہے کہ جب تک حضرت آدم علیہ السلام کا عقل سالم تھا تو اس نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئی اور اسے ممنوع پھل کھانے کے لیے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام امر الہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو اور اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں، جیسا کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئی۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لایا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا، اور حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئی اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی 1 سال بعد ہوئی، اور انہیں ان کے جوار میں خرد خاک کیا گیا۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام جدہ پر اتری اور وہیں پر مدفن ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔